یہ پروگرام امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی امریکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے پیش ایپیگ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان۔ آج ہمارے اس بیان کا موضوع ہے روزے کا دوسرا مقصد علم اور شعور پیدا ہونا۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر بہت ساری صفات اجاگر ہو جاتی ہیں۔ اس کا ذہن اچھی طرح کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ خالی وہ ذہن ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم اور شعور بیدار ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ جسے عطا فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کے ظاہر کو اگر ہم دیکھیں کہ حدیث میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو عالم ہونا ضروری ہے۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہر مسلمان عالم فاضل ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت کو جاننا ضروری ہے کہ جس سے وہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکے۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں جو اعمال ہے، جو آنے والے احوال ہے، جو حالات ہے، ان میں وہ تمیز کر سکے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اتنا علم ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ علم کس سے ہم حاصل کریں؟ علم ان لوگوں سے ہم حاصل کریں کہ جو اس کے حامل ہیں، جو اس کے اصل ہیں، جو اس کے اہل ہیں۔ ہر کس و ناکس سے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کریں گے۔ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے علماء کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ان سے اپنے مسائل کا حل ہم پوچھیں گے اور ان سے اپنے مسائل حل کروائیں گے، تو علماء ہی اس کا اہل ہیں۔ ایک عام آدمی کھڑے ہو کر مسائل بیان کرنا شروع کر دے، یہ اس کے لیے درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اس پر محنت نہیں کی، اس نے اس پر ٹائم نہیں لگایا، اس نے اس کو سیکھا نہیں ہے۔ اس کے جو سیکھنے کی جگہ ہے وہاں تک وہ گیا نہیں ہے سیکھنے کے لیے، تو اس لیے وہ اس کا اہل نہیں ہے کہ وہ مسائل کو بیان کرے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں۔ ایک بندہ ڈاکٹر نہیں ہے اور کسی شخص کی طبیعت خراب ہو جائے، کسی کو بخار ہو جائے، اور وہ جا کے کسی دکاندار کے پاس چلا جائے اور اس سے اپنا حال احوال بیان کرے کہ مجھے کل رات سے بخار ہو رہا ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کوئی دوائی میرے لیے تجویز فرما دیں، تو وہ دکاندار کہے گا کہ میں دکاندار ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ اس کے لیے آپ کو
ڈاکٹر کا انتخاب کرنا پڑے گا، اس کے جو اہل ہیں ان کے پاس آپ کو جانا پڑے گا، وہی آپ کے اس بیماری کی تشخیص کر سکتے ہیں، وہی آپ کے لیے دوائی ایجاد کر سکتے ہیں، وہی آپ کو دوائی دے سکتے ہیں۔ تو مسائل میں ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ کہنے والے کو نہ دیکھیں، جو کہہ رہا ہے اس کو دیکھیں، کہنے والے کو بھی دیکھیں کہ وہ ان بیانات کا اہل بھی ہے، ان مسائل کو بیان کرنے کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ ہم تو علماء کے سامنے بیٹھیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان سے ہم علم حاصل کریں گے، ان سے ہم مسائل پوچھیں گے۔ ایک عام آدمی اگر مسائل بتانا شروع کر دے تو ان سے ہم بالکل مسائل نہیں سیکھیں گے، نہ ان کے پاس ہم جائیں گے، اس لیے کہ وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ تو علم معمولی چیز نہیں ہے، علم بہت اونچی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن کریم جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اہل علم کو اس دین کی حفاظت میں لگا دیا۔ جس طرح ایک ملک کے فوج اس ملک کی حفاظت کرتی ہے، اس کے سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اور اس کے چوک و چوراہوں پر کھڑے ہو کر اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کے ایک ایک چپے کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس علم کی حفاظت کے لیے علماء، حفاظ اور قراء حضرات کو تیار کیا ہے کہ وہ اس علم کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ معمولی علم نہیں ہے۔ ایک حافظ قرآن جب قرآن حفظ کرتے ہیں اور 30 سپارے وہ اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں تو اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ جو حافظ قرآن ہے، جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور پھر اس قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو حلال جانا اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اس کے تمام احکامات پر عمل کیا اور اس پر باعمل رہا، تو ایسے حافظ قرآن کے لیے قیامت کے دن ایک اعزاز ہوگا۔ اس کو یہ حکم دیا جائے گا کہ اس کے خاندان میں 10 ایسے افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم کی رسید ان پر کٹ چکی ہوگی، جہنم کی رسید ان کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ جہنمیوں کے لائن میں ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کو اجازت دیں گے اور اس سے کہیں گے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور تمہیں یہ اعزاز ہے کہ جاؤ ان میں سے جن کو اپنی مرضی سے چن کر جہنمیوں کی لائن سے نکال کر اپنے خاندان میں سے 10 افراد کو چن کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو یہ حافظ قرآن جائے گا اور ان جہنمیوں کی لائن میں اپنے 10 خاندان والوں کو نکالے گا اور ان کو لے کے آئے گا، تو 10 وہ افراد ہو جائیں گے، 2 اس کے والدین ہو جائیں گے اور 1 خود ہو جائے گا، تو یہ 13 افراد کی جماعت کو لے کے یہ جنت پہ جائے گا۔ معمولی علم نہیں ہے۔ اور پھر اس کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا، فرمایا کہ اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے کئی گنا زیادہ ہوگی، تو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو علم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے، علم بہت بڑی دولت ہے، اور اس کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ بہت ہی زیادہ اندھیرا اور اللہ سے دوری ہے۔ حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ جہالت تھی، اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا تھا، اتنی جہالت تھی کہ معمولی باتوں پر جھگڑا بنا دیتے تھے اور ایسی دشمنیاں بن جاتی تھی کہ خاندانوں کے خاندان قتل ہو جاتے تھے، قبیلوں کے قبیلے قتل کر دیے جاتے تھے، لیکن بات معمولی ہوتی تھی۔ اگر کسی ایک قبیلے کے جانور دوسرے قبیلے کے جانوروں سے پہلے اگر گھاٹ سے پانی پی لیتے تو اس پر وہ غیرت کھاتے کہ اس قبیلے کے جانوروں نے ہمارے جانوروں سے پہلے کیسے منہ لگایا اس پانی میں، تو وہاں سے قتل و غارت شروع ہو جاتی تھی، تو سالوں سال چلتی تھی اور خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے تھے۔ لیکن جب علم آیا حضور علیہ السلام کی صورت میں کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور قرآن کریم جب نازل ہوا، سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق،
اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو دنیا میں روشنی پھیل گئی، سارے جہالت کی تاریکیاں ختم ہو گئی اور علم کی روشنیاں روشن ہو گئی، علم کے شمع روشن ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے اس امت کو اعزاز عطا فرمایا کہ وہ لوگ جو معمولی بات پر ایک دوسرے کے سر کے دشمن تھے، وہی لوگ ایک دوسرے پر جان دینے کو تیار ہو گئے۔ کہ وہ صحابہ کرام میں سے جو کچھ زخمی ہو گئے تھے اور ان کی شہادت کا وقت تھا، نزع کی حالت ہے اور وہ پانی مانگ رہے ہیں، تو جب ان کو پانی حاضر کیا تو ساتھ والا ساتھی جو تھا وہ بھی پیاسا تھا، تو اس نے کہا کہ ان کو پہلے پلائیں۔ جب ان کے پاس پانی لے جایا گیا تو وہ کہہ رہے تھے اس دوسرا ساتھی زیادہ پیاسا ہے، ان کو دے دے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ پانی ایسے ہی رہ گیا اور وہ سب شہید ہو گئے، لیکن ایک دوسرے پر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے رہے کہ اپنی فکر نہیں ہے، اپنی جان نکل رہی ہے لیکن اپنے ساتھی کی فکر ہے۔ پھر ایسے ہو گئے، ایک دوسرے پر جان دینے کو تیار ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ علم کی روشنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی۔ اور میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ ایک معمولی چیز کے ساتھ اس کی نسبت ہو جائے نا تو اس کو بھی بڑی بنا دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جانور ہے کتا، وہ ایک نجس جانور ہے، وہ اگر کسی چیز میں منہ لگا دے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے، اور اس کے پاک کرنے کا حکم یہ ہے کہ 6 مرتبہ پانی سے دھونا پڑتا ہے اور 7ویں مرتبہ اس کو مٹی سے دھونا پڑتا ہے۔ اتنے خطرناک جراثیم ہوتے ہیں کتے کے، تو وہ اگر کسی چیز کو منہ لگا دے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کلب معلم، سکھایا ہوا کتا جس کو علم سکھایا گیا ہو، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو جب شکار کی طرف چھوڑتے ہیں تو جب وہ شکار پکڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے دانت اس میں چبھ جاتے ہیں اور وہ شکار کو زخمی کر لیتا ہے۔ تو مسئلے کے روح سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی کتا ہے اور اس کا منہ لگ گیا ہے اس شکار کو اور اس کے دانت اس میں چبھ گئے ہیں، تو لہٰذا وہ نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ اس علم کی برکت سے اس کتے کو سکھایا گیا ہے، اس کو علم سکھایا گیا ہے، یہ سکھایا ہوا کتا ہے، تو اس معمولی سکھانے کی وجہ سے، اس علم کی نسبت کی وجہ سے اس کا جھوٹا پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس نے جو جانور پکڑا یا جو شکار اس نے پکڑا اور اس کو اس کے دانت لگے، لیکن اس کو ہم نجس نہیں کہیں گے، وہ شکار پاک کہلاتا ہے، وہ پاک ہے، اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اس کتے کے ساتھ کلب معلم کی نسبت لگ گئی، یعنی سکھایا ہوا کتا۔ تو علم اتنی بڑی دولت ہے، اللہ رب العزت ہمیں علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔